اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ آج کی گفتگو کے لیے جس سورہ کو منتخب کیا ہے میں نے وہ ہے سورہ لقمان، جس کا نشان ہے 31، اور جو آیت کو سرنامہ کلام میں جس کا ترجمہ پیش کروں گا اس کا نشان ہے 27۔ سورہ لقمان 31واں سورہ، آیت نمبر 27، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، کل درخت جتنے بھی ہیں، اگر ان کو قلم بنا لیا جائے اور 7 سمندر کو روشنائی بنا لیا جائے اور 7 سمندر اور لے آؤ، یہ آیت میں ہے، لیکن میری باتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ میری باتوں کو تم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ زمین عرض ہے، اس لیے میں دنیا نہیں استعمال کروں گا۔ زمین میں جتنے بھی کہتے ہیں کہ 7 زمین ہے، 7 آسمان ہیں، اور اگر میں غلطی پہ ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اصلاح فرمائیے گا کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے اور جتنے 7 سمندر ہیں ان کو روشنائی بنا لیا جائے اور 7 سمندر اور بھی لے آؤ، لیکن تم میری باتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ لقمان 31واں سورہ، پھر میں آپ کو وہ آیت بتاؤں گا جو 31 مرتبہ آئی ہے، ایک ہی آیت سورہ رحمان میں، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر آپ اس آیت کو شمار کریں گے تو اس کی تعداد 31 بنے گی۔ سورہ لقمان 31واں سورہ، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور 7 سمندر روشنائی اور 7 سمندر اور لے آؤ، تب بھی میری باتوں کو بیان نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ آیت سورہ رحمان میں جو آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 مرتبہ آئی ہے۔ بے شک کوئی اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کون بیان کر سکتا ہے؟ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کا جواب مجھے کم از کم مل جائے، تو اس ماہ ربیع الاول میں جو منسوب ہے ذات رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو سورہ صف قرآن مجید کا اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو احمد لفظ ملے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد۔ اور محمد جس کی بے انتہا تعریف کی جائے اسے عربی میں محمد کہا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے 2 نام ایسے ملے کہ اگر احمد میں سے میں الف کو ہٹاتا ہوں تو حمد بچتی ہے، حمد، اور محمد میں سے اگر میں میم کو ہٹاتا ہوں تو حمد بچتی ہے۔ احمد میں سے الف ہٹانے کے بعد حمد بچتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے میم کو ہٹانے کے بعد بھی حمد بچتی ہے، حمد۔ یہ 2 نام ایسے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بے شک دیکھیے، نعمتوں کا شمار اگر ہو جائے یہ بھی نعمت ہے۔ نعمتیں اگر پتہ چل جائیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں تو یہ بھی ایک نعمت ہے بہت بڑی۔ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ نعمتوں کے شکران کے لیے سجدہ شکر بجا لانا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی معرفت اگر حاصل ہوتی چلی جائے گی تو اس قدر اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا ہے اس کے ہم قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔
اور اگر دنیا میں آئے صرف کھایا پیا کھیل تماشا کیا اور دنیا سے گزر گئے، اور اتنی متبرک پاک و پاکیزہ اور اتنی جلالی کتاب قرآن مجید، جس کو میں جبل پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ، وہ تو قلب محمد نور ہے، اس لیے میں نے قلب محمد پہ اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ کی حمد کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے، مگر سورہ جمعہ کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو اس کے ابتدائی میں آیتوں میں یہ ہے، سب سے حسین اور غور طلب بات یہ ہے کہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس عزیز الحکیم هو الذی بعث امیین رسولهم منهم یتلو علیہ آیاتہ ویزکہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آپ نے سنی بھی ہے یہ آیت، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی عبدیت کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، توہن و کرہن، خوشی سے یا کراہیت کے ساتھ، مگر سب ذرہ ذرہ سجدہ ریز ہے۔ اور اگر سطح شعور نہ ہوتا تو سجدہ کیسے ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شے میں شعور ہے اور وہ رب کے آگے سربسجود ہے۔ مجھے اسی پہ سورہ رعد 13واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں وہ آیت بھی یاد آ گئی کہ رعد بادل کے ٹکرانے سے جو گھن گرج پیدا ہوتی ہے اسے رعد کہتے ہیں، وہ گھن گرج اور ملائکہ مجھے سجدہ کرتے ہیں، یعنی گھن گرج بادلوں کی وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، ملائکہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ مگر اگر شمار کرنا چاہیں تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 کے حساب سے شمار نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ اپنے کمنٹس دیجیے گا، اپنی رائے مجھے بتائیے گا، میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا ہوں اور کرتا ہوں۔ میرے چینلز کو آپ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا اس جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور پڑھیے گا، اس کو ضرور پڑھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ممکن ہو تو اسے آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔